کیوں نہ اس ملک میں نئی تختیاں لگائیں. جس آئین پر فخر کرتے ہیں اور فخر کر رہے ہیں اس آئین کے قتل کی ایک تختی بھی لگنی چاہیے. گزشتہ ہفتے کراچی میں پہلی دستور ساز اسمبلی کے اجلاس کی یاد میں ایک تقریب ہوئی. خبر پڑھ رہا تھا اخبار میں نے یہ خبر دیکھی. ہمیں پاکستان میں تختیاں لگانے کا شوق ہے, ہم ایونٹس کریٹ کرتے رہتے ہیں, یہ بھی ایک صحیح. بلاول بھٹو صاحب نے وہاں تختی لگائی, روایتی تقریر کی, اس میں جمہوریت, قربانی, سیاسی تاریخ جیسی بہت سی باتیں کی. پرانے واقعات کی تختیاں تو لگی ہوئی, لگتی رہتی ہیں, سب لگاتے ہیں یا اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. کیوں نہ اس ملک میں نئی تختیاں لگائیں. جس آئین پر فخر کرتے ہیں اور فخر کر رہے ہیں اس آئین کے قتل کی ایک تختی بھی لگنی چاہیے. اس کا افتتاح بھی بلاول بھٹو صاحب مسلم لیگ نون کی قیادت اور دوسری قیادت کے ساتھ مل کر کریں. اس ملک میں آئین کو تو دفن ہی کر دیا گیا ہے. اس قتل میں سب کا ہاتھ. وہ تمام جو اس ملک کے آئین کے خلاف پچھلے سال دہائیوں سے فیصلے کرتے آ رہے ہیں, یہ سب پیش ہیں. آئین کو سر عام قتل کیا جاتا ہے اور سب اس پر جشن مناتے ہیں. اس کی ایک تختی تو بنتی ہے, اس کی بھی نقب کشائی ہونی چاہیے, اس پر بھی شادیانے بجنے چاہیے. کیسے اس میں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ویسے تو ٹروتھ کمیشن کی بہت بات ہم سنتے ہیں پاکستان میں, سچ بولنا چاہیے, ہو جائے ایک سچا مکالمہ. کیا ہوا, کس نے کیا, کب کیا. اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو داغدار ہے ہی, سیاستدانوں کے جسم پر بھی کپڑے نہیں ہیں. جب آپ آئین کی بات کریں, ڈیلز کی بات کریں, اس ملک میں قانون کی عملداری اور آئین کی عملداری کی بات کریں, اس طاقت کی لڑائی نے, یہ جو پاور پالیٹکس اور پاور پلے ہے, اس ملک کا نقصان سب سے زیادہ کیا ہے. جمہوریت نام کی ہے, اس شرمناک صورتحال پر جشن تو بنتا ہے. ہم وہ بدقسمت ملک ہیں جہاں سیاسی مقاصد کے لیے چادر اور چار دیواری کی عزت بھی مٹی میں ملا دی گئی. گھر سے خواتین اور بچوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, ایک معمول بن گیا ہے اور سیاسی وجوہات سے یہ ہوتا ہے. ایسے ماحول میں کسی آئین یا انسانی حقوق کی کیا بات کریں جہاں انتخابات جس ملک میں اس لیے نہ ہو سکتے ہوں کیونکہ سیاسی طور پر سوٹ نہیں کرتا. دھاندلی پر سب مسکرا کر کہیں ہمارے ملک میں کب الیکشن شفاف ہوئے. ہمارے یہاں تو ہمیشہ انتخابات میں دھاندلی ہوتی ہے, لاسٹ ٹائم بھی ہوئی تھی, اس دفعہ بھی ہو گئی. وہاں جمہوریت اور آئین کی حالت پر ماتم ہی ہو سکتا ہے. ماتم کیوں کریں, ہم اس کا جشن منائیں گے کیونکہ ہمیں تختیاں لگانے کا شوق ہے. ایک تختی پارلیمنٹ کے باہر بھی لگنی چاہیے. دنیا میں پارلیمان محافظ ہوا کرتے ہیں لوگوں کے حقوق کے, آئین کے, قانون کی عملداری کے. ملک چلے گا اور ضابطے سے چلے گا. ایک آرڈر ہوگا, آرڈر وہ نہیں کہ آرڈر ہوگا اور کام ہوگا. آئین جس کی بات کرتا ہے, اسٹیبلش این آرڈر, ایک نظام اسٹیبلش کرنے کی بات کرتا ہے, وہ آرڈر ہوگا جسے ہلانے کا کوئی سوچ نہ سکے. ہمارے ہاں کچھ عرصے سے مرضی کی قانون سازی ہوتی ہے. پارلیمان ایک ربر سٹیمپ ہے. قانون ساز آنکھیں بند کر کے قانون سازی کر دیتے ہیں. من پسند قانون اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کی یہ تختی بھی لگنی چاہیے. ایک تختی عدلیہ کی اصلاحات کے نام پر بھی ذاتی مفاد کے لیے بنی آئینی کورٹ کے باہر بھی لگائے. کیسے اعلی عدلیہ کو فتح کیا گیا. ججز آج بھی چیخ رہے ہیں اور تقسیم کا شکار ہے. سپریم کورٹ میں آج بھی اختیارات کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور یہ سب تنازع اس لیے کیونکہ مرضی کی عدالت ہے جہاں مرضی کے فیصلے ہوں. تختی تو اس کی بھی لگنی چاہیے اور جشن بھی منانا چاہیے. آخر یہ سارے ہمارے اہم ترین ادارے ہیں. اور آخر میں ایک تختی اس ہائیبرڈ نظام کی خوشی میں بھی لگائیں جو فائنلی 2018 سے جب شروع ہوا اور اب موجودہ حکومت تمام اتحادی مل کر پہلے عمران خان صاحب نے اس کو کندھا دیا اور اب یہ سب کندھا دے رہے ہیں. یہاں سیاسی پارلیمانی نظام کی مضبوطی کی کوئی پرواہ نہیں. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. سیاستدان اپنے اختیارات دوسروں کے حوالے کر کے خود اپنے ہاتھ کٹوا کر بیٹھے. قربانی اقتدار کے لیے ہے نہ کہ عوام کے لیے. صف میں کھڑے کھڑے ایک تختی اس پر بھی لگا دیں. ویسے تو اس شہر اقتدار کے چپے چپے پر تختیاں لگنی چاہیے. کہاں آئین توڑا گیا, کہاں سے لوگوں کو یا کسی کو اٹھایا گیا, کہاں گولی چلی, کہاں لاش گری. کیسے جگہ جگہ اس شہر میں سوداگر گھومتے ہیں, سودے کرتے ہیں, جمہوریت نیلام ہوتی ہے, ضمیر خریدے اور بیچے جاتے ہیں, اصولوں کی قیمت لگتی ہے. سب کو نظر آتا ہے لیکن کرتا کوئی کچھ نہیں. سیاسی بیوپاری اپنی مرضی کا سودا خریدتے اور بیچتے ہیں. اور جہاں پر فیصلے کا محور عوام کو ہونا چاہیے وہاں ہر فیصلے کی کیجولٹی عوام ہوتے ہیں.
اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے، کیونکہ کسی فیصلے کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سب میں اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ اشرافیہ ہے جو اس ملک کی سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ عوام تو اس سارے کھیل میں غیر اہم سے ہیں۔